ہاں، اب جو یہ بے روزگاری انمپلائمنٹ پاکستان میں ہمارے پڑھے لکھے جو ہیں لوگوں میں، اور پرائم منسٹر صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا میں جابس دوں گا، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ چلے قاعدہ قانون ایسٹا کوڈ، میرا خیال ہے 135 ایسٹا کوڈ کا، اور سول سرونٹ ایکٹ اور اپائنٹمنٹ اینڈ رولس اور کنڈکٹ رولس اور 1973 کے رولس اور سب ہیں۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ریٹائرڈ لوگ، چلیں ایک دفعہ ریٹائرڈ ہو گئے سول سرونٹس جو ہیں، پھر وہ ان کو عادت ہوتی ہے کیونکہ وہ کرسی کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس میں میرے دوست بھی ہیں، احباب بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، میرے رشتہ دار بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے بندو، کرسی تو آخر چھوڑنی ہے، تو موسٹ آف دیم جو یہ سروس میں بھی اس طرح بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں کرسیوں کے لیے، اللہ معافی دے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ آپ کا لا رول سب یہ کہتا ہے کہ آپ چلیں 2 سال دے دیں، 2 سال جب ریٹائر ہو جاتا ہے 60 سال کا، اور تو اس کو پھر ابھی اس کو اور ہوس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے کرسی پہ بیٹھنے کی، اور کچھ لوگوں کو مال کی لگ جاتی ہے لت، وہ اپنا حلال کا گھر سے نہیں کھا سکتے، تو پھر وہ نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو گاڑی مفت کی مل جائے گی، پیٹرول مفت کا مل جائے گا، تو فون مفت کا لگ جائے گا، کچھ پیسے بنا لیں گے ہم، تو وہ پھر نوکریوں کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ پھر ایکسٹینشنز کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو چلیں 2 سال کی تو ہے، آپ کو دے دی انہوں نے کہ چلو بھائی، پھر مزید اس کو ایکسٹینشن دے دی، ایکسٹینشن، وہ 75 سال 80 سال تک ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں۔ اوہ اللہ کے بندو، ایک طرف انمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی پاکستان میں جس کی حد نہیں، اور ایک طرف آپ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن، اور شاید پرائم منسٹر صاحب آپ کے خدمت میں کسی نے یہ عرض نہیں کیا ہوگا کہ جناب سر، یہ اگر قانون میں لکھا ہوا 135 میں رول میں اپنے ایسٹا کوڈ کے، کہ اگر 2 سال سے زیادہ آپ ایکسٹینشن دیں گے کسی کو بھی تو آپ کی اپروول ہوگی، کے بغیر نہیں دے سکتے۔ اب جنہوں نے آپ کی اپروول نہیں لی تو وہ غیر قانونی رہے، چلتے رہے، آپ ان کی ٹرمینیشن آرڈر گئے نہیں، اور وہ غیر قانونی طور پہ کام کرتے رہے، تنخواہ اٹھاتے رہے، غیر قانونی آرڈر کرتے رہے، غیر قانونی کام کرتے رہے، تو یہ رول آف لا کدھر گیا؟ سوال یہ ہے کہ جو یہ آپ تو پرائم منسٹر صاحب انگلینڈ میں رہیں، تو وہاں پہ تو اگر پرائم منسٹر کا بیٹا بھی کرتا ہے تو اس پہ بھی فائن، اگر ٹریفک وائلیشن، اور اگر کامنر کرے گا اس پہ بھی فائن، لائر کرے گا اس پہ بھی فائن، جج کرے گا اس پہ بھی فائن۔ تو یہ ہے رول آف لا۔ ہمارے یہاں جو قانون میں جو لکھا ہوا ہے وہ غریبوں کے لیے لکھا ہوا ہے شاید، یا ان لوگوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جو سیدھی نوکری کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ صاف رکھتے ہیں، انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں، کرپشن بھی نہیں کرتے، اپنا حلال کھانا چاہتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، تو ان کے لیے رول آف لا ہے، وہ تو اپنا خود بھی چلتے ہیں اس پہ، تو ان کے لیے رول آف لا ہے ہی نہیں۔ وہ 60 میں ریٹائر ہوئے، پھر 70 کے ہو گئے چل رہے ہیں، پھر 75 کے ہو گئے چل رہے ہیں، 80 کے ہو گئے لکڑی پہ چل رہے ہیں، مگر وہ نوکری کر رہے ہیں۔ تو یہ کدھر کا وہ ہے؟ ہم جب یہ لائسنس دیتے ہیں ٹریفک میں، شاید میرے کئی پولیس افسروں کو پتہ نہیں ہوگا، بہت سارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا، موٹر وہیکل آرڈیننس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ
کسی کو لائسنس دے رہے ہیں ڈرائیونگ جس کی عمر 65 سال ہو گئی ہے تو اس کا میڈیکل ہوگا. وہ میڈیکل میں اگر فٹ ہے تو اس کو آپ دیں گے. تو ان کا کوئی فٹنس نہیں ہے، نہ دماغی طور فٹ کہ نہ ان کی فزیکل فٹنس ہے کہ بھائی یہ کئی ٹیبل پہ ہی نہ مر جائیں. تو کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی کہاں کا مریض ہے، کوئی کس کا ہے. اور انگریز نے جو قانون بنایا تھا 60 سال کا، تو اس میں چلیں ایکسیپشنز میں آدمی فٹ ہوتے ہیں، بہت فٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی سروسز کے لوگ جو ہے، کیونکہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور نہیں تو دوڑے لگا لیتے، ایکسرسائز کرتے ہیں تو فٹ ہوتے ہیں. تو یہ سول میں تو ایسا ہے، کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے 18 انچ کا باہر، تو کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو دل کا عارضہ ہے، کسی کو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا. تو ان لوگوں کو پرائم صاحب نے بٹھایا ہوا ہے. اور جو اہل لوگ بیچارے ہیں، جوان لوگ ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں ان پوسٹوں کے لیے، اور وہ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں. کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ کیا اس پہ کسی کو کوئی رحم نہیں آتا ان لوگوں پہ؟ کیا یہ ان لوگوں نے تو اپنی جائیدادیں بنا لیں، بنگلے بنا لیے، اور ساری عمر نوکریاں کی، پیسے اکٹھے کیے، کئی باہر بھی چکر لگا کے آئے، گھوم کے پھر کے آئے، اڑا کے آئے پیسے. تو نہ ان کا کوئی پوچھنے والا، نہ ان کے بینک اکاؤنٹ چیک کرنے والا، نہ ان کی پراپرٹیز چیک کرنے والا. اب آنکھیں بند کر کے وہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن، ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن، یہ کوئی بات ہے؟ تو اور آپ نے تو وعدہ کیا تھا میں اتنی لوگوں کو جگہ امپلائمنٹ دوں گا. تو یہ تو لوگوں یہ تو آپ کے جو ایڈوائزر ہیں یہ صحیح بات نہیں آپ کو بتاتے. سر جی، پرائم منسٹر صاحب آپ کو صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں یہ لوگ، یا ان کو خود کو ہی پتہ نہیں ہے، نئے کہ قاعدے قانون کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پلیز یہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے پوری تفصیل لیں کہ ایکسٹینشنز پہ سارے آل دا ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ دا ombudsman، انکلوڈنگ آل جو بھی جہاں بھی ہیں، سب سے لیں کہ کانٹریکٹ پہ کتنے یہ ریٹائرڈ افسر کام کر رہے ہیں، اور یہ کب ریٹائر ہوئے، ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ، اور کب سے کب تک کن کن پوسٹوں پہ رہیں. اور اگر غیر قانونی انہوں نے کام کیا، اب ان سب سے پیسے بھروائیں واپس، تنخواہ کے، یہ گاڑیوں کا جو انہوں نے یوز کیا پیٹرول اس کے، جو ڈرائیور کے پیسے ہیں وہ بھی، اور جو ان لوگوں نے خرچے کیے ہیں وہ سب ان کی جیب سے بھروائیں. کیونکہ یہ پینشن بھی اٹھاتے ہیں. اگر اس طرح انہوں نے دو چیزیں اٹھائی ہیں، پینشن بھی اٹھا رہے ہیں اور اس طرح پے بھی اٹھا رہے ہیں، تو یہ تو انہوں نے ایک جرم کیا، کرمنل آفینس ہے. تو اس کے حساب سے ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان کو ان ماس فارغ کر دیں. آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے. چلیں، اور ریٹائرمنٹ والوں کو بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو نئے جو ریٹائر ہوئے ان کو دے دیں 2 سال تک، وہ ایڈجسٹ بھی ہو جائیں گے، جس نے سفارش کی وہ خوش بھی ہو جائے گا. انہوں نے چار آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور سے لے کر پھر نواز شریف کا دور اٹھائے، پھر پیپلز پارٹی کے دور اٹھائے، پھر اب ابھی تک یہ کر رہے ہیں. پھر یہ کس کے ساتھ سنسیئر ہوں گے؟ کوئی لاجیکل کسی کو لاجیکل کوئی سینس ہے کہ یہ لوگ جو ہے، یہ جو ہیں چوں کے مربع، کس کے ساتھ سنسیئر ہوں گے؟ آپ کے ساتھ تو یقیناً نہیں ہوں گے. کسی نے اس کو پیپلز پارٹی سے لگوایا ہوا. یہی بدقسمتی ہے کہ آپ کو کچھ جو ابھی تکلیفیں آ رہی ہیں KPK میں آئیں، یا جو ابھی جو ہو رہا ہے، تو اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو صحیح بات یہ لوگ نہیں بتاتے. ہوتا یہ ہے کہ جب پارٹی کو اقتدار میں آتی ہے تو وہ کنٹرول کرنے کے لیے پھر دیکھتی ہے کہ اگر کس کے دور میں یہ لوگ لائیں تو ان کو اگر وہ کانٹریکٹ میں گھر بھیج دیتے ہیں ان کو.
امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے جناب. تو ان کو تو نہیں کہ وہ نکسن کے دور کے ابھی چل رہے, ہمارے یہاں تو یہی چل رہا ہے کہ تو کائنڈلی سر اس پہ آپ دیکھیں, یہ صاف کریں بیوروکریسی, ان کی صفائی کریں. اور یہ نیب کا بھی جو ہے اب چیئرمین تو جانے والا ہے, یہ آپ کو اس نے تو تباہی کر دی. جو ریکوریا کی تھی وہ فائن میں دے دیا. تو بہرحال ہم تو لوگ, میں تو تیار ہوں, میں سب کے خلاف ان کے خلاف داخل کروں گا, وہ چاہے چیئرمین نیب ہو کوئی بھی ہو. اگر اس نے کوئی پاکستان کو نقصان پہنچائے, پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچائے, ہمارا پیسہ ہے, تو میں ان کے خلاف بھی داخل کروں گا. یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کے خلاف نہیں داخل کروں گا. اور یہ ہمارے جو ریوارڈ کے پیسے وہ بھی یہ کھا گئے, تو ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گا. تو اینی وے سر آپ دیکھ لیں. اللہ حافظ.